جماعت عمریہ کا ایک بہت ہی بڑا محدث ہے، اس کا نام ہے غندر محمد بن جعفر سلام اللہ علیہ الحسین لعنت اللہ علیہ۔ غندر جو تھا وہ شعبہ کا خاص شاگرد تھا۔ وضاح جو ہے الوضاح ابن عبداللہ یشکری، میں اس کا ترجمہ آپ کو دکھا دوں۔ یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جلد نمبر 25، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، 1992 میں چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 5 میں محمد ابن جعفر الحذلی المعروف بغندر، یہ کپڑے بیچنے کا کام کرتا تھا، اس کا لقب ہے غندر، اور یہ عین ہے، اس کے احادیث بخاری مسلم میں اور باقی کتب میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس کے متعلق ملاحظہ فرمائیے کہ بہت ساروں نے اس کی توثیق کی ہے۔ عبد الخالق ابن منصور نے کہا کہ میں نے یحییٰ ابن معین سے سنا کہ فرماتے کان من اصح الناس کتابا، غندر صاحب جو تھے اس کی کتاب سب لوگوں سے صحیح کتاب تھی۔ غندر کی کتاب جو تھی نا، حدیث کی کتاب، سب سے اس لوگوں نے چاہا کہ اس میں غلطی ڈھونڈ لیں، اس کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ملی۔ غندر یہ یاد رکھیں یہ جملے۔ اچھا، وقال علی بن المدینی، اچھا وہ جو ہے عبد الرحمن بن شعبہ سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ عبد الرحمن ابن مہدی نے کہا کہ ہم اس کے شعبہ کے حیات میں بھی اس کے شاگرد تھے۔ اور وکی جو ہے، وکی بھی بہت بڑے پرانے محدثین میں سے، تابعین کے زمانے کے، اتباع تابعین کے زمانے کے۔ وہ کہتے ہیں اس کا نام رکھا تھا صحیح الکتاب، ما فعل صحیح الکتاب کہاں، یعنی غندر کا لقب اس نے کیا رکھا تھا؟ صحیح الکتاب، اتنا یہ فاضل تھا۔ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی، ابو حاتم الرازی سے نقل کرتے ہیں کانا صدوقا وکانا مؤدیا وفی حدیث شعبہ ثقہ، صدوق ہے، ثقہ ہے، شعبہ کے حدیث میں یہ بڑا استاد ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ غندر صاحب۔ اس کے متعلق یہ واقعہ نقل کرتے ہیں آپ صفحہ 9 میں۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ غندر نے ایک دن کیا مچھلی خریدی ہے، مولوی ہے نا، جماعت عمریہ کے محدث ہیں، مچھلی خریدی، وہ اپنے گھر میں لے کے آئے، مچھلی کو اپنے عیال کو دیے کہ مچھلی پکاؤ جی، وہ خود سو گئے۔ کہ وہ سو گئے، گھر والوں نے مچھلی پکا لیا، سب خود کھا لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، مچھلی لا کے انہوں نے غندر صاحب کے ہاتھوں سے انہوں نے ٹچ کرایا، یہ سو رہا ہے بیچارہ۔ یہ جب اٹھ گیا کہتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، وہ مچھلی کہاں گیا؟ آپ نے کھا لیا بھائی۔ میں نے اس سے کہا میں نے نہیں کھایا بھائی، کہاں کھایا میں نے؟ آپ نے کھایا ہے، اپنے ہاتھوں کو سونگ لیں۔ وہ آنکھوں کو دیکھتا، آنکھوں کو سونگ لیتا، کہتا ہاں، لیکن میں بھوکا رہ گیا ہوں۔ بیچارے کو اس طرح دھوکہ دیا تھا اس کے گھر والوں نے۔ اچھا، اس کی وفات کب ہے؟ سن 194 میں اس کی وفات ہے، غندر صاحب، ٹھیک ہے نا، اب وفات ہے 194۔ اچھا، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، سیر و اعلام النبلاء، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء 9، سن 1996 میں چھپی ہے۔ یہ غندر عین، صفحہ نمبر 98 میں غندر ہے نا۔ اچھا، اس کے ترجمے میں تو بہت سے، اس کی تعریف بہت ہے۔ جناب فرماتے ہیں، ذہبی صاحب فرماتے ہیں اتفق ارباب الصحاح علی الاحتجاج بغندر، سب اصحاب صحاح کا، محدثین کا اجماع ہے کہ اس کی حدیث حجت ہے۔ کس کی حدیث حجت ہے؟ غندر کی حدیث، بالخصوص وہ شعبہ، جب شعبہ سے روایت کرتا ہے، کیونکہ وہ شعبہ کا خاص شاگرد تھا۔ اچھا، شعبہ کون ہے؟ شعبہ یہ سیر اعلام النبلاء، جز نمبر 7، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، سن 1996 میں چھپی ہے۔ شعبہ عین، شعبہ کیا ہے؟ بخاری مسلم، یہ سب شعبہ کے ان لوگوں نے حدیث نقل کیا، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد ابن حنبل، سب۔ ابن الحجاج ابن الورد الامام الحافظ امیر الفاسقین فی الحدیث، اس کا لقب ان لوگوں نے کیا لکھا؟ ہاں دیکھو، ان کا امیر المؤمنین فی الحدیث، اتنا بڑا عالم ہے۔ یہ اس کی ولادت ہے سنہ 80 کو، ولادت ہے سنہ 80 کو، یعنی بہت ہی پرانا ہے۔ یہاں پہ وہ نقل کرتے ہیں کہ وَكَانَ سُفْيَانَ الثَّوْرِي يَخْضَعُ لَهُ وَيُجِلُّهُ وَيَقُولُ شُعْبَةُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَ الشَّافِعِي لَوْلَا شُعْبَةُ لَمَا عُرِفَ الْحَدِيثُ بِالْعِرَاقِ، لَمَا عُرِفَ الْحَدِيثُ بِالْعِرَاقِ۔
سفیان ثوری بہت اس کی عزت کرتے تھے اور اس کے سامنے بڑے اپنے آپ کو چھوٹا کرتے تھے، خضوع کرتے تھے اور کہتے تھے یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، نستجیر باللہ۔ اور شافعی کہتے تھے اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں جو اصل حدیث کا سینٹر ان لوگوں کا کہاں؟ عراق ہے نا، مدینہ تو نہیں ہے، شام بھی نہیں ہے، اصل حدیث کا سینٹر جماعت عمریہ کا کہاں ہے؟ کوفہ بغداد۔ اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث ہی نہ ہوتی۔ اچھا، جب یہ سمجھ گئے نا، اب آتے ہیں دوبارہ کتاب السنہ کی طرف۔ تو اب یاد رکھو میرے بھائیو، غندر کیا ہے؟ غندر ثقہ ہے، اس پہ اجماع ہے، اور وہ اصح الناس کتاباً ہے، اس کی کتاب سب سے صحیح ہے، اور بالخصوص جب وہ شعبہ سے نقل کر رہے ہیں، اور شعبہ کون ہے؟ شعبہ تو وہ ہے ہی بھائی ان کا امیر الفاسقین فی الحدیث۔ یہ کتاب ہے کتاب السنہ ابی بکر المروزی، صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 506، حدیث نمبر 811۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں اخرج الینا غندر بن محمد بن جعفر کتبہ عن شعبہ فکتبنا منها۔ غندر نے وہ احادیث جو اصح الناس کتابیں ہیں اور شعبہ سے اس نے احادیث نقل کی ہے، وہ کتابیں ہمیں نکال دی ہے، نکال کے دکھایا، ہم اس سے لکھنے لگے، کاپی کرنے لگے یہ کتابیں۔ اچھا، میں تھا اور خلف ابن سالم تھا، ہم دونوں تھے۔ وکان فیہا تلک الاحادیث، اور اس میں وہ احادیث بھی تھیں۔ کون سی احادیث؟ جس میں صحابہ کی بری باتیں اور اہل بیت علیہ السلام کے امامت کے دلائل۔ فاما انا فلم اکتبها، میں نے وہ احادیث لکھنے سے اعراض کیا، میں نے وہ احادیث نہیں لکھی جس میں جو حدیث آتا تھا پیغمبر کی، تو کوئی بات نہیں، اگر حدیث میں صحابہ کی برائی ہے تو میں نے پیغمبر کی صحیح حدیث کو بھی چھوڑ دیا، میں نے نہیں لکھا۔ واما خلف فكتبها على الوجه كله، اما خلف وہ سب لکھتا جا رہا تھا، سب لکھتا جا رہا تھا، اور اسی خلف کو ان لوگوں نے، میں نے دکھایا تھا نا کہ کتنے ان لوگوں نے اس کی تفسیق کیا، حالانکہ وہ سچا آدمی تھا، اسی لیے کہ اس نے احادیث لکھی ہیں، نقل بھی نہیں کی ہیں، اسی جرم میں اس کا ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اعراض کیا اس سے۔ کیا پھر وہ کہتا ہے لا احب لاحد ان يكتب هذه الاحاديث التي فيها ذكر اصحاب النبي صلى الله عليه واله لا حلال ولا حرام ولا سنن۔ احمد نے کہا کہ یہ حرام ہے کہ انسان وہ حدیث لکھے جس میں صحابہ کا ذکر ہے، حلال و حرام اس میں نہیں ہے، سنت اس میں نہیں، صرف صحابہ کا ذکر ہے، وہ حدیث لکھنا جائز نہیں ہے۔ قلت اکتبها، میں نے کہا میں وہ حدیث لکھ دوں؟ قال لا تنظر فيها، اب احمد نے کہا اس کی طرف دیکھو بھی نہیں، ان حدیث کو پڑھو بھی نہیں، لکھنا تو دور کی بات ہے۔ وَأَيُّ شَيْءٍ فِي تِلْكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اس میں کوئی علم بھی نہیں ہے۔ عَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ وَالْفِقْهِ وَمَا يَنْفَعُكُمْ، صرف سنت کی باتیں اور فقہ کی باتیں اور وہ جس میں نفع ہو اس وہ باتیں لکھا کرو، نقل کیا کرو، باقی کو چھوڑ دو۔ اچھا، اس میں احادیث بہت زیادہ، میں 2 حدیث و مزید آپ کو نکالوں، نقل کر دوں، اور آپ کے کال لیں گے، میں خود بھی تک گیا بھائی۔ اچھا، ایک راوی ہے، اس کا نام ہے سلام ابن ابی مطیع، اور وہ بخاری اور مسلم کے روات میں سے ہے، وہ نہایت ہی ثقہ ہے۔ اور ایک راوی ان کا ابو عوانہ الوضاح ابن عبداللہ یشکری الازدی العتکی، وہ بھی بہت ہی بلند مرتبے کا محدث ہے۔ ان دونوں کا ذکر آئے گا، جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں وہ آپ جو ہے نا اس سے پہلے اس کے تراجم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جز نمبر 7، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1996 میں۔ ملاحظہ فرمائے سلام ابن ابی مطیع، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی نے اس کی حدیث نقل کیا۔ اچھا،
امام ہے، ثقہ ہے، قدوہ ہے، نہ صرف ثقہ ہے، قدوہ بھی ہے، آپ ہمارا قائد بھی ہے محدثین کا۔ احمد بن حنبل نے خود کہا کہ یہ ثقہ ہے، صاحب سنت ہے۔ ابو حاتم رازی نے کہا صالح الحدیث ہے، بھلے۔ پھر نسائی نے کہا کہ یہ ثقہ ہے، نسائی نے کہا ثقہ ہے، ٹھیک ہے۔ قلت قد احتج به الشیخان، کہتے ہیں اس کے حدیث کو شیخان بخاری مسلم نے حجت مانا۔ اس نے کہا یہ ذہبی نے کہا۔ یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1996 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر ابو عوانہ صفحہ نمبر 217 میں الامام الحافظ الثبت المحدث البصري الوضاح ابن عبد الله مولا ابن یزید ابن عبد الله یشکری الواسطی البزاز، اس کی ولادت ہے سنہ 90 کے بعد، سنہ 90 یعنی 95-96 میں چھپی ہے ولادت ہے اس کی۔ یہاں پہ فرمایا ابو عوانہ اصح حدیثا عندنا من شعبہ، ابو عوانہ جو ہے شعبہ سے بھی زیادہ کیا ہے، شعبہ وہی جو امیر المؤمنین فی الحدیث تھا نا ان کا، اس سے بھی زیادہ اس کی حدیث صحیح ہے۔ احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ صحیح الکتاب ہے، اس کی کتاب صحیح ہے، بھلے۔ عفان بن مسلم نے کہا ابو عوانہ صحیح الکتاب ثبتا کثیر العجب والنقط، کتاب اس کی بڑی زبردست ہے، اس میں بہت نقطے لگاتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ اس نے کتاب میں کیا لکھا ہے۔ بہرحال یہ کتاب تہذیب التہذیب الجزء الحادی عشر، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 116 میں وضاح ابن عبداللہ یشکری ابو عوانہ صاحب، ابو عوانہ کا اسم ہے وضاح ہے، ابو عوانہ، اس میں اس کے متعلق وہ نقل کرتے ہیں قال ابن عبد البر لقد اجمعوا على انه ثقة ثبت حجة فيما حدث عن كتابه، سب محدثین کا اجماع ہے کہ یہ ثقہ ہے، ثبت ہے اور حجت ہے اگر اپنی کتاب سے نقل کرے، ٹھیک ہے نا، اگر اپنی کتاب سے نقل، ٹھیک ہے بھائی، یہ سب آپ نے سن لیا نا۔ اب کہتے ہیں کتاب ابو بکر مروزی کی طرف، کتاب السنہ لابی بکر مروزی، یہ کون سا صفحہ ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 509۔ احمد بن حنبل کہتے تھے کان سلام ابن ابی مطیع اخذ کتاب ابی عوانہ، سلام ابن ابی مطیع وہ جو بخاری مسلم کا راوی ہے نا، ان کا بڑا آدمی، اس نے ابو عوانہ، ابو عوانہ وہ جس کی حدیث شعبہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، اس سے بھی اس کی حدیث صحیح ہے، جس کا اجماع ہے کہ اگر وہ کتاب سے نقل کرے تو بالخصوص وہ شعبہ سے نقل کرے تو اس کی حدیث میں شک ہی نہیں، وہ بالکل حجت ہے۔ اس نے اس کا کتاب لے لیا، اس کتاب میں ذکر اصحاب النبی فاحرق احادیث الاعمش تلك ذلك، ان احادیث کو اس نے جلا دیا، اعمش سے احادیث، سلیمان بن مہران اعمش سے اس نے احادیث نقل کی تھی، ان احادیث کو اس نے جلا دیا۔ سلیمان بن مہران اعمش کون ہے بھئی؟ وہ بھی آپ کو دکھائیں، سلیمان، یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ الاعمش صفحہ نمبر 226، سلیمان ابن مہران الامام شیخ الاسلام شیخ المقرئین والمحدثین، قد رأى انس بن مالک، اتنا پرانا ہے، اس نے صحابہ سے بھی نقل کیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ اتنا جلیل القدر ہے، تو جو شخص جو صحیح الکتاب تھا، اس کے کتاب میں صحابہ کے متعلق وہ احادیث تھیں، وہ احادیث اس نے پکڑ نکال کے جلا دی، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس نے پورا کتاب ہی جلا دی۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ خالد بن خداش روایت کرتا ہے کہ سالم ابن ابی مطیع چلا گیا ابو عوانہ کے پاس، قال هات هذه البدع التي قد جئتنا بها من الكوفه، ان بدعتوں کو لے کے آؤ جو تو کوفہ سے لے کے آیا، یہ بدع کیا ہے؟ وہ احادیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں جس میں صحابہ کے کرتوت ہیں، وہ لے کے آؤ ادھر۔ فاخرج الیہ ابو عوانہ کتبہ فالقاها فی التنور، ابو عوانہ نے اپنے کتاب اس کو دے دی، اس نے اس تندور میں ڈال دی گئی۔ فسألت خالدا ما كان فيها، میں نے خالد سے پوچھا کہ اس میں کیا تھا؟ قال حدیث الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن ثوبان، یہ حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ استقیموا لقریش واشباہو، اس میں اس طرح کی حدیث تھی کہ استقیموا لقریش، قریش کے لیے سیدھا بن جاؤ۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ استقیموا لقریش کے لیے اس حدیث کو جلایا گیا ہو، وہ جو اصلی حدیث جس کی وجہ سے ان لوگوں نے جلایا ہے اس حدیث کو یہ نقل نہیں کر رہا، وہ بھی یہ چھپا رہے ہیں کہ وہ اصل حدیث کیا تھا جس کی وجہ سے اتنے بڑے محدث کا جس کی کتاب سب کتابوں سے بہتر ہے، اس کی کتاب کو ان لوگوں نے جلا دیا۔ کہتا ہے اس میں کیا حدیث تھا؟ کہ حدیث یہ تھی کہ قریش کے لیے تم سیدھے ہو جاؤ، نہیں، وہ کوئی اور حدیث ہوا ہوگا۔
جس کے لیے ان لوگوں نے جلا دیا. میں نے پوچھا خالد سے پھر وہ کہ اس میں کیا تھا؟ ہاں اس میں مزید کیا تھا؟ کہا اس میں حدیث علی تھا انا قسیم النار. اس میں علی علیہ السلام کی حدیث تھی کہ میں قسیم النار والجنہ ہوں، اسی لیے اس کو جلایا گیا. قلت لخالد حدثكم به ابو عوانہ عن الاعمش. میں نے پوچھا کہ واقعی ان حدیث کو ابو عوانہ نے اعمش سے نقل کیا؟ اس نے کہا جی ہاں نعم، اس نے نقل کیا تھا، اس نے نقل کیا تھا واقعی یہ جھوٹی حدیث صحیح حدیث تھی. اس کو جلا دیا، سب پورا کتاب ہی جلا دیا بیچارے کا. اچھا عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میرے والد احمد ابن حنبل کہتے تھے کہ سلام ابن ابی مطیع من الثقات من اصحاب ایوب. سلام ابن ابی مطیع جو تھا ثقت تھا، بخاری مسلم کے روات میں سے اور ایوب کے شاگردوں میں سے. ٹھیک ہے. وكان رجلا صالحا، اور صالح آدمی تھا. حدثنا عنہ عبد الرحمن ابن مہدی. عبد الرحمن ابن مہدی نے اس سے ہمارے لیے حدیث نقل کیا. ثم قال ابی، پھر میرے والد احمد کہتے تھے کان ابو عوانہ وضع کتابا فیہ معایب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. ابو عوانہ نے ایک کتاب لکھی تھی کہ اس میں اصحاب کے عیوب تھے، اصحاب کے معایب تھے. وفیہ بلایا، اور اس میں بہت سارے بلا تھے. اس کتاب میں بلایا تھے، بہت سارے بلایا تھے. بلاتے یعنی بری باتیں. ان کے مذہب میں، ان کے مذہب سے وہ نہیں بنتی وہ باتیں تھیں. فجاء الیہ سلام ابن ابی مطیع، اس کے پاس سلام ابن ابی مطیع آیا. فقال یا ابا عوانہ اعطنی ذلک الکتاب، مجھے وہ کتاب دے دو. اس سے کتاب امانت میں لیے نا، امانت میں پھر جا کے خیانت کی، اس کو جلا دیا. فأخذه سلام فأحرقه. سلام ابن ابی مطیع نے وہ کتاب لے کے بعد میں جلا دیا. بھائی کتاب ہی ختم کر. ان کا کام کیا ہے؟ ان کے بڑے بڑے محدثین حدیث حفظ کرنا ہے، حدیث جلانا. ان کا حدیث کام ہے حدیث جلانا.